آج میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا، آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دینا کہ پہلا ورلڈ وار کس نے شروع کیا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کس نے شروع کیا تھا، ہولوکاسٹ میں 6 ملین سے زیادہ یہودیوں کو کس نے مارا تھا، 20 ملین سے زیادہ ایورجینیوس کو آسٹریلیا میں کس نے مارا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی میں نیوکلیئر بم کس نے داغا تھا، 100 ملین بھارتیوں کو نارتھ امریکہ میں کس نے مارا تھا، 50 ملین بھارتیوں کو ساؤتھ امریکہ میں کس نے مارا تھا، 180 ملین افریقن لوگوں کو غلام کس نے بنایا تھا، جس میں سے 88% لوگ مر گئے تھے جن کو کشتیوں سے اٹلانٹک مہاساگر میں پھینک دیا گیا تھا۔ مہاتما گاندھی کو کس نے مارا تھا، اندرا گاندھی کو کس نے مارا تھا، راجیو گاندھی کو کس نے مارا، عراق میں صدام حسین کو جھوٹا الزام میں پھنسا کر لاکھوں کی تعداد میں عراقیوں کو کس نے مارا تھا، کنگ فیصل کو کس نے مروایا، لیبیا کے صدر قذافی کو کس نے مروایا، ویتنام میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کس نے مارا، افغانستان میں 15 لاکھ لوگوں کو کس نے مارا، 2017 میں میانمار کے اندر ہزاروں کی تعداد میں معصوم لوگوں کو کس نے قتل کیا اور ان کو بے گھر کر دیا۔ میں اپنی 100% پوری دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے کرائم کسی مسلمان نے نہیں کیا، کسی مسلمان نے افریقہ کے روانڈا میں جنگ نہیں کروایا، کسی مسلمان نے تورا بورا پہاڑوں کو برباد نہیں کیا، کسی مسلمان نے لیبیا میں ایکسپلوڈ نہیں کروایا، کسی مسلمان نے صومالیہ کو ڈیوائیڈ نہیں کروایا۔ تب بھی بدنامی صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ویسٹرن میڈیا ہر وقت اسلامک ٹیررزم بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ بھارت کے بھی کئی بڑے نیوز چینل ہر وقت مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے میں یہودی اور ان کے سپورٹرز ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے ہر طرح کے برائی کے خلاف بڑا سخت رویہ اپناتے ہیں۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں جو کہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں، جو سماج کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اسلام لوگوں کو ان چیزوں سے بھی روکتا ہے جس چیز کو کرنے کے بعد کوئی فتنہ ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب کو ماننے والا کوئی اگر کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کے مذہب سے جوڑتے ہوئے نام نہیں لیا جاتا، لیکن جیسے ہی اگر کوئی مسلمان نے کچھ کر دیا تو سیدھا اسلامک ٹیررسٹ بتا دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی قاتلوں کو کمانڈوز کہا جاتا ہے اور فلسطینی فوجیں جو اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں پہلے رشیا نے قبضہ کیا، پھر رشیا کو بھگانے کے لیے امریکہ نے افغانستان کے لوکل لوگوں کو بھڑکایا اور ایک آرگنائزیشن بنایا جس کا نام دیا طالبان۔ تو پہلے رشیا کو بھگانے کے لیے امریکہ نے طالبان کو ہر طرح کا سپورٹ دیا، پھر جب رشیا افغانستان سے بھاگا پھر امریکہ کی انٹری ہوئی، پھر جو امریکہ نے گند مچایا اور 20 سال تک گندگیاں پھیلاتے رہے اور افغانستان کے لوگوں کو مارتے رہے، پھر جب طالبان امریکہ کے خلاف ہو گئے تو طالبان کو ٹیررسٹ گروپ کہہ دیا، حالانکہ طالبان افغانستان کے ہی لوکل لوگ ہیں اور اپنے ہی وطن کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو طالبان مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو اسلامک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ دیا گیا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس آرگنائزیشن نے بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کیا اس کا نام ہے IRA، آئرش ریپبلک آرمی۔ یہ کرسچن کیتھلکس ہے لیکن کبھی انہیں کرسچن ٹیررسٹ نہیں کہا گیا، علاقے کے حساب سے جانا گیا، ریلیجن کے بنیاد پر نہیں۔ اسام میں الفا ہے، یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف اسام، کیا انہیں کبھی ہندو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا گیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں تمل ٹائگرز LTTE، لبریشن ٹائگرز آف تمل علم، کیا انہیں کبھی ہندو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا گیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی اگر سکھ مذہب کو ماننے والا کوئی اگر ٹیررسٹ بن جاتا ہے تو انہیں سکھ ٹیررسٹ نہیں کہا جاتا، انہیں علاقے کے حساب سے خالستانی ٹیررسٹ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ کوئی جواب اس کا آپ کے پاس؟